غیر ممکن نہیں تھے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای کا ایرانی ہم منصب عباس راغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا کہ خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے دفاع میں چین ایران کے ساتھ ہے۔ چین اسرائیل کی جانب سے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کے خلاف ہے۔ ایٹمی تنصیبات پر حملے کر کے اسرائیل خطرناک روایت قائم کر رہا ہے۔ طاقت کے استعمال سے کبھی بھی پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ ایران کی جانب سے بھرپور جوابی کارروائیاں جاری۔ اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ نے بھاری جانی نقصان کا اعتراف کر لیا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، یہ ایک انتہائی افسوسناک اور مشکل صبح ہے۔ ایرانی حملوں میں بچوں، خواتین اور بزرگوں سمیت متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہوئے۔ سوگوار خاندانوں کے غم میں شریک ہوں۔ اس المناک نقصان پر افسوس کا اظہار کرتا ہوں۔ ہم مل کر سوگ منائیں گے اور مل کر اس پر قابو پائیں گے۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ کی ایران کو جوہری پروگرام پر فوری مذاکرات کی پیشکش۔ جرمن وزیر خارجہ نے کہا، خطے میں کشیدگی کا خاتمہ ضروری ہے۔ ایران نے ماضی میں مذاکرات کے مواقع ضائع کیے، لیکن امید ہے اب تہران مثبت جواب دے گا۔ تینوں یورپی طاقتیں ایران سے سنجیدہ بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ عمانی وزیر خارجہ بولے، ایران اور امریکہ جوہری مذاکرات مسقط میں ہونا تھے، جو اب نہیں ہوں گے۔ سفارتکاری اور بات چیت ہی خطے میں پائیدار امن کا واحد راستہ ہے۔ منائی کی حکومت ہر جگہ نشانہ ہوگی۔ نہیں بتانا چاہتے کہ آیت اللہ خامنئی ہمارا نشانہ ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کا معنی خیز انداز۔ خطے میں جاری کشیدگی ایک نئے خطرناک مرحلے میں داخل۔ اسرائیلی حکومت کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا، آیت اللہ خامنئی پر حملے کا امکان رد نہیں کیا جا سکتا۔ ایران کی اعلیٰ قیادت کو نشانہ بنانے کے تمام آپشنز زیر غور ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت جنگی کابینہ کا ہنگامی اجلاس۔ ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں اور دفاعی حکمت عملی کا جائزہ لیا گیا۔ اسرائیل کی اپنے شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ ایران کے ہر حصے پر حملے کیے جائیں گے۔ دشمن کو اس کے اقدامات کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایرانی مستقل مندوب سعید ایروانی کا سلامتی کونسل میں خط، واضح کیا کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں۔ تینوں ممالک ایران پر پابندیاں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف رہے تو ایران ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے دستبردار ہو جائے گا۔ مغربی اقدامات کا مناسب جواب دیا جائے گا۔ آرٹیکل 10 کے تحت NPT سے علیحدگی اختیار کرنے کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ برطانیہ نے مزید جنگی طیارے مشرق وسطی بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا، برطانیہ لڑاکا طیاروں سمیت اضافی فوجی ساز و سامان مشرق وسطی منتقل کر رہا ہے۔ جنگی طیارے مشرق وسطی منتقل کرنے کا مقصد علاقائی سیکیورٹی میں تعاون کرنا ہے۔ برطانیہ کے جنگی طیارے پہلے ہی مشرق وسطی میں موجود ہیں، جو عراق اور شام کے ممکنہ خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک آپریشن کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج نے برطانوی بحریہ کے جہاز کو خلیج فارس میں داخلے سے روک دیا۔ ایرانی بحریہ کے ڈرونز کی برطانوی جنگی بحری جہاز کے قریب پروازیں جاری۔ برطانوی بیڑے کو روکنے کے لیے وارننگ بھی دے دی گئی۔ ایرانی فوج کے مطابق برطانوی جہاز کو بحر ہند میں داخلے کے وقت سے ہی مانیٹر کر رہے تھے۔ برطانیہ اسرائیلی میزائلوں کی رہنمائی کے لیے اپنا جنگی بحری جہاز خلیج فارس لانا چاہتا ہے۔ امریکہ نے اپنا دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کر دیا۔ امریکی وزیر دفاع کی میزائل اور دفاعی نظام مشرق وسطی منتقل کرنے کی تصدیق۔ امریکی وزیر دفاع کہتے ہیں، خطے میں اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ امریکہ کا ایران پر حملہ کرنے سے متعلق کوئی تعلق نہیں۔ ایران نے امریکہ یا اس کے مفادات پر حملہ کیا تو وہ ایسا بھرپور جواب دیں گے جو دنیا نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر دھمکی دے دی، کہا امریکہ ایران اسرائیل تنازع میں فریق نہیں، ایران اور اسرائیل کا تنازع حل کیا جا سکتا ہے بشرط یہ کہ دونوں فریق سنجیدہ ہوں۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ سعودی ولی عہد کا ایرانی صدر سے تنازعات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال نہ کرنے پر زور۔ محمد بن سلمان نے کہا سعودی عرب ایران کی خود مختاری اور سلامتی کو نقصان پہنچانے کی مذمت کرتا ہے۔ اسرائیلی حکومت ایران سے تنازع بڑھانا چاہتی ہے تاکہ امریکہ جنگ میں شامل ہو۔ آج پوری اسلامی دنیا ایران کی سپورٹ میں متحد ہے۔ ہمیں اعتماد ہے کہ ایران دانشمندانہ اقدام کرے گا۔ روسی صدر پیوٹن کا امریکی صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ۔ مشرق وسطی کی بگڑتی صورتحال پر اظہار تشویش۔ روسی صدر کی اسرائیلی حملوں کی مذمت، ایران کے جلد مذاکرات میں واپسی کی امید ظاہر کر دی۔ صدر پیوٹن نے ایران کی جوہری تنصیبات سے متعلق روسی تجاویز کو ایک بار پھر دہرایا۔ امریکی صدر نے بھی گفتگو کے دوران ایران سے بات چیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان 50 منٹ طویل گفتگو ہوئی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے باعث 2 دن میں دنیا بھر کی 6000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ سب سے زیادہ اسرائیل کا تل ابیب ایئرپورٹ متاثر۔ دمشق، بغداد، تہران، بیروت اور عمان کوئن ایئرپورٹ بھی مسلسل بند ہیں۔ ایران شام کے شہر بغداد اور اسرائیل کی فضائی حدود 2 روز سے مسلسل بند۔ اردن، لبنان، شام کی فضائی حدود سے مخصوص پروازیں پیشگی اجازت سے جزوی طور پر گزر سکی ہیں۔ ایران اسرائیل جنگ کے بعد حکومت پاکستان نے اپنے شہریوں کے لیے سفری ایڈوائزری جاری کر دی۔ وزارت داخلہ کے اعلامیے کے مطابق اسرائیل کے حملوں کے پیش نظر پاکستانی شہری محدود مدت تک ایران کا سفر نہ کریں۔ حکومت پاکستان اپنے شہریوں کی سلامتی اور حفاظت کے حوالے سے صورتحال پر گہری نگاہ رکھے ہوئے ہے۔ ایران میں موجود پاکستانیوں کی بحفاظت واپسی کے لیے ضروری اقدامات اور انتظامات جاری ہیں۔ اسرائیل اور ایران کے ایک دوسرے پر فضائی حملے، بگڑتی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعظم شہباز شریف نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمت کی مانیٹرنگ کے لیے 16 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کمیٹی کے کنوینر ہوں گے۔ کمیٹی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کی نگرانی کرے گی، خطے میں حالیہ تنازع کی روشنی میں سپلائی چین کی پیش گوئی کرے گی۔ کمیٹی اپنی سفارشات ہفتہ وار بنیاد پر وزیر اعظم کو پیش کرے گی۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان۔ پیٹرول کی قیمت میں ₹1.12 فی لیٹر اضافہ متوقع۔ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں ₹5.27 فی لیٹر اضافے کی تجویز۔ آئل کمپنیز ایڈوائزری کونسل کی ورکنگ کی تفصیلات سامنے آ گئی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہونے کی بنا پر تیل مارکیٹنگ کمپنیوں کا ورکنگ پیپر تیار۔ وزیر اعظم اوگرا کی سفارش پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کی منظوری دیں گے۔ اسٹیٹ بینک نئے مالیاتی پالیسی کا اعلان کل کرے گا۔ شرح سود 11% تک برقرار رکھنے کی توقع۔ دسمبر تک مہنگائی میں اضافے کی اوسط شرح 8% تک پہنچنے کا خدشہ۔ مرکزی بینک کی زرعی پالیسی کمیٹی کا اجلاس گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی زیر صدارت ہوگا۔ اجلاس میں ملکی اور غیر ملکی اقتصادی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد پالیسی ریٹ کا اعلان ہوگا۔ تمام ترقیاتی منصوبے سندھ حکومت کو منتقل نہ کیے گئے تو پیپلز پارٹی پارلیمنٹ میں وفاقی بجٹ کی حمایت نہیں کرے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خبردار کر دیا۔ تقریب سے خطاب میں کہا وفاقی حکومت نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ وفاقی فیصلے مخصوص مفادات کی بنیاد پر کیے گئے ہیں۔ سندھ کو سوتیلا نہ سمجھا جائے، یہی رویہ جاری رہا تو اپنے حقوق لینا آتے ہیں۔ ونڈ انرجی ذرا سی منصوبے کے ساتھ بہت بڑا اثاثہ بن سکتی ہے۔ ہوا کے قابل قوت سے بجلی کی پیداوار کے امکانات سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہواؤں کے عالمی دن پر پیغام میں کہا پنجاب میں تھل کے علاقے میں ونڈ انرجی سے توانائی کے حصول کے بے پناہ مواقع موجود ہیں۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے ونڈ انرجی کے حصول کے لیے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔
بلوچستان کے ضلع ڈیرہ بگٹی کے علاقے سوئی میں دہشت گردوں نے پولیس اہلکاروں پر حملہ کر دیا. 2 اہلکار شہید، 2 زخمی ہو گئے. اہلکار معمول کی گشت پر تھے جب نامعلوم مسلح افراد نے جدید ہتھیاروں اور راکٹ لانچر سے حملہ کر دیا. 2 اہلکار موقع پر ہی دم توڑ گئے. زخمیوں کو قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا. دہشت گرد فرار. سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا. تلاش جاری. کولنگی میں رینجرز اور پولیس کی مشترکہ کارروائی. MQM لندن سے تعلق رکھنے والا انتہائی مطلوب ملزم گرفتار کر لیا. ترجمان رینجرز سندھ کے مطابق گرفتار ملزم نور الدین ٹارگٹ کلنگ، زمینوں پر قبضے، بھتہ خوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث تھا. ملزم کے قبضے سے اسلحہ اور ایمونیشن بھی برآمد. ملزم پر 2019 تک قتل کی مختلف وارداتوں میں ملوث ہونے اور 2021 میں غیر قانونی اسلحہ رکھنے کے مقدمات درج ہیں. پاکستانی وزیر دفاع نے اسلامی ممالک کے اتحاد کی بات کی. اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کرنے پر زور دیا. ہم پاکستانی موقف کو سراہتے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر حماس رہنما ڈاکٹر سامی ابو ظہری کا مثبت رد عمل کہا. خواجہ آصف نے اسلامی ممالک کے اتحاد پر زور دے کر جرأت مندانہ موقف اپنایا. اگر عالم اسلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مستقبل مزید مشکل ہو جائے گا. بھارتی شہر کیدارناتھ میں ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا. ہیلی کاپٹر میں سوار تمام 7 افراد ہلاک ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق ہیلی کاپٹر نے دہرادن سے اڑان بھری. ایئر ٹریفک کنٹرول سے رابطہ منقطع ہوا. حکام نے ٹریجوگنائز اور گوری غلبے کو تلاش کیا. ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہیلی کاپٹر موسم کی خرابی کی وجہ سے حادثے کا شکار ہوا. ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا ٹائٹل جنوبی افریقہ نے اپنے نام کر لیا. فائنل میں جنوبی افریقہ نے آسٹریلیا کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. جنوبی افریقہ نے 282 رنز کا ہدف 5 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا. ایڈن مارکرم نے سنچری بنا کر جنوبی افریقہ کی فتح میں اہم کردار ادا کیا. ایڈن مارکرم 136 کی شاندار اننگز کھیل کر مین آف دی میچ قرار. کپتان باؤما نے 66 رنز اسکور کیے. ون ڈے کرکٹ کے لیے نئے قوانین متعارف. ICC نے پوری اننگز میں 2 گیندیں استعمال کرنے کا طریقہ کار ختم کر دیا. نئے قانون کے تحت ون ڈے میچ کی اننگز میں 34 اوور تک 2 گیندیں استعمال ہوں گی. 35ویں سے 50ویں اوور تک ٹیم ایک ہی گیند استعمال کرے گی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق تبدیلی کا مقصد بیٹرز اور بالرز کے درمیان توازن قائم کرنا ہے. ملک کے مختلف علاقوں میں سخت گرمی کا زور. ٹوٹنے کا امکان. محکمہ موسمیات نے کراچی میں پیر اور منگل کو بارش کی پیش گوئی کر دی. پیر کو چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بالائی سندھ کے تمام اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان. جھکڑ چلنے اور بارش سے گرمی کی لہر میں بھی واضح کمی ہوگی. شہر قائد میں بارش ہلکے سے درمیانے درجے کی متوقع. شہر کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان. باپ وہ خاموش ہستی ہے جو خود تھک کر بھی اولاد کے لیے کھڑا رہتا ہے، جو اپنی خواہشیں قربان کر کے بچوں کی زندگی سنوارتا ہے، جو ہر درد چھپا کر صرف مسکراہٹ دیتا ہے. دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی والد سے محبت کے اظہار کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے. یہ دن اس عظیم سائے کو سلام پیش کرنے کا دن ہے جو ہر طوفان کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا رہتا ہے. والد کی قدر کیجیے کیونکہ وہ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں، خاموش مگر اثر رکھتی ہیں. اور خلیفہ سوم پیکر حیا صبر داماد رسول مجسم ایثار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. آپ ذوالنورین کہلائے. 2 مرتبہ ہجرت کی. سخاوت، حیا اور دین سے وفاداری میں آپ کی مثال نہیں ملتی. 12 سال خلافت کی، قرآن کی خدمت کی اور روزے کی حالت میں شہادت پائی. آپ نے جنت کی بشارت دنیا